بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کوہاٹ سے محمد افضل صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ میرے عقد نکاح میں نہ تو بیوی کا نام ذکر کیا گیا اور نہ ہی اس کے اوصاف بیان ہوئے، تو مجھے یہ چیز بہت پریشان کیے ہوئے ہے اور ہر وقت اسی سوچ میں رہتا ہوں کہیں میرا بیوی سے تعلق غیر شرعی تو نہیں ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ دین اسلام میں تجدید نکاح کی گنجائش ہے تاکہ احتیاطاً میرا دل مطمئن ہو سکے، تو اس سلسلے میں میری رہنمائی فرما دیجئے کہ میں کس طرح اس بات کو پوری طرح سمجھ سکوں۔ تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ نکاح صحیح ہونے کی شرائط میں زوجین یعنی شوہر اور بیوی کا تعین ضروری ہے۔ تو لڑکی کا تعین اس کے نام یا پھر اوصاف یعنی چھوٹی یا بڑی، یا اگر عقد نکاح کے وقت وہاں موجود ہو تو اس کی جانب اشارہ کر کے ہو سکتا ہے۔ لہذا اگر عورت کا ولی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے تیری شادی کی تو عقد نکاح صحیح ہوگا۔ اور اس کے بارے میں بعض فقہا یہ لکھتے ہیں کہ نکاح صحیح ہونے کی شرائط میں زوجین کا تعین شرط ہے، کیونکہ خرید یا فروخت کردہ چیز کے تعین کی طرح جس کے ساتھ جس کا عقد نکاح ہو رہا ہے ان دونوں کا تعین بھی ضروری ہے۔ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہاں لڑکی موجود ہے اور یہ ولی یہ کہے کہ میں نے اس کا نکاح تیرے ساتھ کیا تو عقد نکاح صحیح ہے، کیونکہ تعین میں اشارہ کافی ہے، اور مزید اضافہ کرتے ہوئے کہے کہ میری بیٹی یا یہ فلاں لڑکی کہے تو یہ تاکید ہوگی۔ اور اگر عقد نکاح کی مجلس میں لڑکی نہیں ہے تو ولی یہ کہے گا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کیا ہے۔ اگر اس کی صرف ایک ہی بیٹی ہے تو یہ عقد نکاح صحیح ہے، بالکل جائز ہے، اور اس کے ساتھ اگر لڑکی کا نام بھی لے لے تو یہ پھر تاکید شمار ہوگی۔ اور اگر اس کی ایک سے زائد بیٹیاں ہوں اور اس نے نکاح میں اپنی بیٹی کا تیرے ساتھ نکاح کہنے سے نکاح اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کوئی ایسا وصف وغیرہ بیان نہ کرے جس کا اس کا تعین ہوتا ہو، یا تو وہ نام لے یا پھر وصف بیان کرتے ہوئے کہے کہ میں اپنی بڑی بیٹی کا یا درمیانی یا چھوٹی کا تیرے ساتھ نکاح کیا ہے۔ اگر اس کا لڑکی کا نام بھی لے تو یہ اس کی تاکید ہوگی۔ آپ نے یہ واضح نہیں کیا کہ عقد نکاح میں آپ کی بیوی موجود تھی یا نہیں اور عقد نکاح میں کیا الفاظ بولے گئے تھے۔ بہرحال اگر بیوی عقد نکاح میں مجلس میں حاضر نہ بھی ہو اور ولی نے ایسی کوئی چیز بیان نہ کی ہو جو اسے دوسری بیٹیوں سے ممتاز کرتی ہو تو یہ نکاح صحیح نہیں ہوگا، بلکہ عقد نکاح دوبارہ کرنا ہوگا۔ اسی طرح اس عورت کو چاہیے کہ وہ عقد نکاح ہونے تک آپ سے دور رہے، کیونکہ اس صورت میں آپ اس کے لیے اجنبی ہیں۔ اور لیکن اگر اس میں کوئی بھی اس قسم کی کوئی وصف بیان کر دیا گیا ہے جس سے اس کا تعین ہو گیا ہے کہ یہ کون سی خاتون ہے، کون سی لڑکی ہے، تو اس میں پھر وہ عقد صحیح ہوگا کہ جس میں وہ تعین ہو چکا ہے، نام کے ذریعے سے یا وصف کے ذریعے سے یا کسی اور انداز سے۔ اس کے بعد ہمیں ایک اور سوال ملا ہے کہ جس میں گل فاطمہ صاحبہ یہ پوچھتی ہیں کہ میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ آیا شوہر کو شرعی طور پر بیوی کی سہیلیاں بنانے میں دخل اندازی کا حق حاصل ہے، اور کیا اس کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل ملتی ہے؟ تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ شادی شدہ عورت کی سہیلیوں کا ہونا ایک طبعی امر ہے، کیونکہ شادی سے پہلے عورت کی اس طرح کی سہیلیاں ضرور ہوتی ہیں۔ تو شریعت اسلامی میں مطلقاً کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی جو عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر سہیلیاں بنانے سے منع کرتی ہو، بلکہ اصولی طور پر اس کے تعلقات شادی کے بعد بھی ویسے ہی رہیں گے جیسے پہلے تھے، کہ وہ اپنی سہیلیوں سے میل جول رکھے گی اور سہیلیاں اسے گھر میں ملنے بھی آئیں گی، عورت ان کی ضیافت کا اہتمام بھی کرے گی، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات بلکہ امہات المومنین بھی ایسا کیا کرتی تھیں۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا کی اور پھر میرے گھر تشریف لائے تو میرے پاس بنی حرام کی کچھ انصاری عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو یہاں دیکھیے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی سہیلیاں موجود تھیں۔ تو دلائل تو بہت ہیں، لیکن یہی کافی ہے۔ تو اصولی طور پر یہی ہے کہ شوہر کو اپنی بیویوں کی سہیلیوں کی عزت و تکریم کرنی چاہیے، چاہے بیوی فوت بھی ہو جائے، کیونکہ سنت نبی میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی پر اتنی غیرت کا اظہار نہیں کیا جتنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میں کیا کرتی تھی، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا تک نہیں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت زیادہ یاد کیا کرتے تھے اور بعض اوقات تو بکری ذبح کرتے
اور اس کا گوشت بنا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بھیج دیا کرتے تھے۔ تو ایک بار میں نے کہا کہ لگتا ہے کہ دنیا میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی اور عورت ہی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ ہی تھی، ان سے میری اولاد بھی ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ شوہر کی اطاعت سے یہ چیزیں متصادم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر شوہر بیوی کو کسی سہیلی سے تعلقات منقطع کرنے کا حکم دیتا ہے یا کسی کو ملنے سے منع کرتا ہے تو بیوی کو اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ مرد کو گھر میں حق نگرانی اور حق حکمرانی حاصل ہے، وہ اپنی رعایا پر حاکم ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، یعنی مرد عورتوں پر حاکم و نگراں ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ مرد گھر والوں کا ذمہ دار اور نگران ہے اور اسے اس کی رعایا کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ تو بیوی کو شوہر کے گھر میں اسے داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے جسے خاوند نے آنے سے منع کیا ہو، اور اس طرح بیوی شوہر کے گھر سے شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتی۔ چاہے شوہر اپنے گھر والوں سے ملاقات کرنے سے بھی روک دے تو بیوی کو رک جانا چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر اس فیصلے میں ظالم ہو تو اس کا گناہ اسی کے ذمے ہوگا اور وہی اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا، اور اس کا اگر فیصلہ صحیح ہے تو اسے ثواب ملے گا۔ تو بہرحال بیوی کو ہر صورت میں شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ عقلمند عورت اپنے خاوند کو چھوڑ کر یا کھو کر کسی عورت کو سہیلی نہیں بنائے گی، کسی عورت کو اپنے شوہر پر ترجیح دے اور اپنے ہنستے بستے گھر کو اور شوہر اور بچوں کو چھوڑ دے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے اللہ کے امان سے انہیں حاصل کیا ہے اور اللہ کے کلمے سے ان کو اپنے اوپر حلال کیا ہے، اور تمہارا ان عورتوں پر حق ہے جسے تم ناپسند کرتے ہو اسے تمہارے بستر پر بیٹھنے بھی نہ دیں، اگر وہ ایسا کریں تو انہیں ہلکی مار کی سزا دو، انہیں لباس نان نفقہ اچھا طریقے سے حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو اس منع کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ شوہر بیوی کی سہیلی کی اخلاقیات یا دینداری پر قدغن لگا رہا ہے، کیونکہ مصلحت و خرابی کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ وجوہات بیوی کے لیے واضح نہ ہو، لیکن اگر شوہر بیوی کی سہیلی کے اخلاق یا دینی حالت کو واضح کرتا ہے تو اس میں مسئلہ واضح ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہذا پھر سوچ سمجھ کے ہی اس قسم کا کوئی بھی قدم اٹھانا چاہیے تاکہ وہ تعلقات خراب نہ ہوں، نہ میاں بیوی کے آپس میں تعلقات خراب ہوں اور نہ ہی بلا وجہ کسی اور پر کوئی غلط بات کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔